नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीईन व नाज़रीन, आज के सिलसिला नंबर 100, आज सिलसिला हमारा जो है वो 100 तक पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं, आप दोस्तों की दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा कि हमने ये दीन का काम शुरू किया और बुज़ुर्गान दीन की कुतुब में से जो हमने आप तक बातें पहुँचाई उसमें आपकी दुआओं का बड़ा हिस्सा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले का नंबर जो है 100 हो चुका है, यानी 100 हमारा सिलसिला नंबर है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अर्ज़ करता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको नेकी समझकर आगे शेयर करें। नेकी की दावत देना भी एक सवाब का काम है। जितना आप आगे शेयर करेंगे, दोस्त जितना सुनेंगे, मुसलमान इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के फज़ल व करम से उसकी रहमत बड़ी वसी है। जितना दूसरों को सुनने का सवाब मिलेगा, बराबर आपको भी शेयर करने वालों को भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मिलकर दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उम्मे मालिक अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सहाबिया हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होती हैं और एक घी का बर्तन होता है वो हदिया बतौर आका की बारगाह में पेश करती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर हुक्म दिया तो उन्होंने वो बर्तन जो था घी वाला उसको निचोड़ लिया और हज़रत उम्मे मालिक को वो बर्तन जब वापस किया तो हज़रत उम्मे मालिक सहाबिया अपना वो बर्तन लेकर वापस घर पहुंची। तो जब उसने घर जाकर बर्तन को देखा, जितना घी उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया था वो भरा हुआ बर्तन उसी की तरह था और वो बड़ी परेशान हो गई। वो वापस आई, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा हदिया आपने कबूल नहीं किया? ये तो सदका नहीं था, हदिया था। मैं बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से आपके इश्क में लेकर आई थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुलाकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, सच्चा नबी बनाया है। आप फरमाते हैं कि वो जो बर्तन लेकर आई थी वो मैंने सारा निचोड़ लिया था और मैंने वो खाली कर इसे वापस दिया था, वो हदिया मैंने रख लिया था। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मे मालिक, तुझे मुबारक हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है, तुझे इसका अजर अल्लाह ने जल्द अता फरमा दिया है। सुबहान अल्लाह, ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की बरकत है। उम्मे औस सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत के वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी तरह एक घी का बर्तन लेकर हाज़िर हुई और हदिया पेश किया। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन से घी निकाल लिया और बरकत के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यदुल्लाह वाले हाथ उठाकर दुआ की। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, जो मैं आया करीमा रोज़ाना आपके सामने पढ़ता हूँ, ये उसी के ज़िमन में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो घी जो बतौर हदिया पेश किया गया था उसे कबूल किया। कबूल करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस घी को सामने रखते हुए अपने यदुल्लाह वाले हाथ उठाकर बरकत के लिए दुआ की और वो बर्तन वापस कर दिया। उस बीबी ने जब घर जाकर देखा तो वो बर्तन उसी तरह भरा हुआ है जिस तरह वो लेकर गई थी। अब
یہ بی بی جو ہے صحابیہ، اس نے گمان کیا کہ شاید میرا گھی قبول نہیں ہوا اور گھی واپس کر دیا ہے۔ وہ اپنا برتن لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، منت سماجت کرتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا یہ ہدیہ قبول نہیں کیا گیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ یہ آقا کی بارگاہ میں آ کر رو رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام اس صحابیہ سے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا گھی واپس نہیں کیا، بلکہ تیرا برتن جو تھا وہ سامنے رکھ کر آقا نے برکت کی دعا فرمائی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اجر عطا فرمایا ہے، اور یہ تیرا برتن بھر گیا ہے۔ وہ صحابیہ بڑی خوش ہوئی، پہلے وہ رو رہی تھی، اب جب اس نے صحابہ سے یہ بات سنی کہ میرے لیے دعا کی گئی ہے۔ قربان جائیں، ہم جب اپنے کسی معتبر کسی بزرگ سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے، اگر وہ ہمارے لیے دعا اعلان کر دے، سرعام کر دے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں اللہ کے ولی نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمارے لیے دعا کی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ذرا تصور فرمائے کہ وہ بی بی، وہ صحابیہ کتنی خوش نصیب ہے اور کتنی خوش ہوئی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہاں کے والی نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک وہ گھی چلتا رہا۔ ایسی برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتی میں بھی وہ گھی چلتا رہا۔ پھر سرکار کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی، وہ خلافت کے دوران بھی گھی چلتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو اس خلافت میں بھی یہ گھی چلتا رہا، ختم نہ ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں گھی استعمال ہوتا رہا، ختم نہیں ہوتا تھا۔ دوستان محترم، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے نکلے ہوئے لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت پورے فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور زبان پاک اور دست مبارک کی برکتیں اس نے حاصل کی۔ حضرت علامہ حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سپرد قلم کیا جاتا ہے، لیکن اختلاف روایات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ اختلاف روایات بیان کرنے سے عوام کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ مجوسی تھا، میرا باپ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ میں نے جب کچھ ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں سارے بہن بھائیوں میں سے اپنے باپ کو بڑا پیارا ہوں، اور مجھ سے میرا باپ بڑی محبت کرتا ہے، اور سب سے میں پیارا ہوں۔ ہم اسبہان کے رہنے والے تھے، یہ اسبہان ایک علاقہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم اسبہان کے رہنے والے تھے، مجھے میرا باپ باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اور کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ میرا بیٹا کہیں ہمارا دین نہ بدل لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ڈیوٹی دی گئی تھی کہ جو آگ جلانے کی، میں دن رات اس آگ کو سلگائے رکھتا تھا، اس آگ کو جلائے رکھتا تھا، وہ آگ ایک منٹ کے لیے بھی بجھتی نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی بہت بڑی جائیداد تھی، اور میرے باپ نے ایک دن ایسا آیا کہ مجھے اس جائیداد کے دیکھ بھال کے لیے مجھے بھیجا، کیونکہ باپ کسی عمارت کی تعمیر میں مشغول ہو گیا تھا، اور مجھے اپنی جائیداد و زمین پر بھیجا، اور بہت زیادہ تاکید کی کہ کہیں راستے میں کسی دھیان نہ لگ جانا، یہ باپ تاکید کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں جائیداد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کلیسا، عیسائیوں کا عبادت خانہ مجھے نظر آیا، عیسائی اس میں عبادت کر رہے تھے۔
कर रहे थे। मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मैं अंदर चला गया, और जब मैंने उनकी इबादत का तरीक़ा देखा तो मुझे वो तरीक़ा बड़ा पसंद आया। आप फरमाते हैं कि मैं गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहा, अपनी जायदाद की देखभाल के लिए गया ही नहीं। आप फरमाते हैं कि मैंने वहाँ जाकर जब ये तरीक़ा देखा, और फरमाते हैं कि आफ्ताब गुरूब होने तक मैं वहीं रहा, क्योंकि मेरी तबीयत पैदाइशी तौर पर दीन पर थी, क्योंकि घर में दीन की बातें होती रहती थीं। मजूसी थे, उनको आग जलाने की ड्यूटी लगा रखी थी। तो आप फरमाते हैं कि मैं पैदाइशी तौर पर दीन की तरफ माइल था, और उसी वजह से मेरा बाप मुझे बाहर नहीं निकलने देता था। अलहासिल मैंने जामदाद पर जाना कसदन तरक कर दिया, जायदाद पर मैं गया ही नहीं, ज़मीन देखने के लिए गया ही नहीं। जिस काम के लिए मेरे बाप ने मुझे भेजा था मैं उधर गया ही नहीं। मैंने वहाँ बैठकर उन लोगों की इबादत को देखा, और फरमाते हैं कि जब शाम को वो लोग इबादत से फारिग हुए तो मैंने उनसे पूछा कि इस दीन वाले कहाँ मिलेंगे, तो उन लोगों ने बताया कि मुल्क शाम में मिलेंगे। और मैं वहाँ से रवाना होकर मगरिब के बाद बाप के पास पहुँचा। बाप मेरी तलाश में सरगर्दा था, यानी उसने लोगों को भेज दिया था कि मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं जब मैं वापस बाप के पास आया तो उसने पूछा, बेटा तू कहाँ था? मैंने सारी बात बता दी कि उनका तरीक़ा इबादत मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैंने वो सारा माजरा सुना दिया जो मैंने वो कलीसा में उन ईसाइयों की इबादत को देखा था। मैंने अपने बाप से बात की कि वो इबादत मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया और उनकी इबादत को देखता रहा कि वो कैसे इबादत करते हैं। मुझे उनका ये इबादत करना बड़ा पसंद आया। आप फरमाते हैं कि मेरे बाप ने जब ये सुना तो उसको गुस्सा आया और कहने लगा कि हमारा दीन सबसे बेहतर है, वो दीन बेहतर नहीं। और फिर मेरे बाप को ये फ़िक्र लाहिक हो गई कि कहीं ये दौड़ ना जाए, भाग ना जाए घर से। उसने उसके पेश नज़र मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी, मुझे बांध लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। आप फरमाते हैं कि उसी दीनी लगाव के मातहत मैंने ईसाइयों को पैगाम भेजा कि अगर कोई काफ़िला मुल्क शाम से आए तो मुझे इतला करना। जब मुल्क शाम से एक काफ़िला ईसाइयों का आया तो उन्होंने इतला की, तो आप फरमाते हैं मैंने उनसे कहा कि जब ये वापस जाने लगे तो फिर मुझे इतला करना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो काफ़िला वापस जाने लगा उस वक्त मुझे इतला दी गई। तो कुछ दिनों बाद पैगाम आया कि आज काफ़िला वापस जा रहा है। मैंने किसी तरीके से अपने पाँव की बेड़ियाँ तोड़ी और उतार कर फेंक दी और दौड़कर काफ़िला के साथ मैं हो लिया और मुल्क शाम पहुँच गया। वहाँ जाकर मैंने पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा आलिम और पेशवा कौन है? उन्होंने अस्क़फ़ यानी बड़े पादरी का पता बता दिया। मैं उसके पास पहुंच गया और मैंने दरख्वास्त पेश की कि मुझे तुम्हारा दीन पसंद है और मैं आपकी खिदमत में बतौर खादिम रहना चाहता हूं। मैं आपकी खिदमत भी करूंगा और इल्म भी हासिल करूंगा। उसने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली और मुझे कलीसा में दाखिल कर लिया, लेकिन वो अस्क़फ़ बुरा आदमी था। लोगों को सदका खैरात करने की रग़बत देता और जब सदका वगैरह इकट्ठा होता तो वो घर ले जाता और गुरबा व मसाकीन को ना देता, वो खुद घड़े भर भर कर घर में रख लेता। उसने 7 मटके सोने के जमा कर लिए। मुझे इससे उस वजह से नफ़रत हो गई। फिर वो मर गया और जब ईसाई लोग उसे दफन करने लगे, दफन करने के लिए इकट्ठे हुए, तो आप फरमाते हैं मैंने सारा माजरा बयान कर दिया कि ये आदमी ठीक नहीं था, ये गुरबा का हक जो था वो खुद रख लेता था, तो बुरा आदमी था।
وہ کہنے لگے کہ میں جو صدقہ لوگ ان کو دے کے جاتے تھے یہ خود رکھ لیتا، حاجت مندوں مسکینوں کو نہ دیتا تھا بلکہ اپنے گھر لے جاتا، اور اس نے 7 مٹکے سونا اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ان عیسائیوں نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے علم ہے؟ تو میں نے کہا میں تمہیں وہ مٹکے دکھا دیتا ہوں۔ میں نے ان کو نشاندہی کی تو انہوں نے وہ مٹکے نکال لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے جنازہ بھی نہ پڑھا اور اسے پتھروں میں پھینک دیا، حالانکہ وہ صائم الدہر تھا۔ پھر وہ لوگ ایک اور آدمی کو اس کے جانشین کے طور پر لائے، وہ بڑا نیک انسان اور اللہ کے ماننے والا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑی عقیدت اور محبت ہو گئی اور میں اس کی خدمت میں رہا، حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آ گیا تو میں نے اس سے کہا مجھے آپ سے بے حد درجہ عقیدت و محبت تھی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ آپ بتائیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے علم میں ایک شخص ہے جو کہ موصل میں ہے، وہ معیار پر پورا اترے گا۔ پھر وہ مر گیا، ہم نے اسے دفن کیا تو میں نے چلتے چلتے موصل پہنچ کر اس شخص کو تلاش کیا اور اس سے ملا، اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا، اس پادری کا سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے مجھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اس کا بھی آخری وقت آن پہنچا تو میں نے کہا فلاں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، لیکن آپ پر بھی آخری وقت آن پہنچا ہے، اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے؟ اس نے کہا نصیبین میں ایک صالح مرد ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر اس کو دفن کرنے کے بعد میں نصیبین پہنچا اور موصوف سے ملا اور کہانی سنائی، اس نے بھی مجھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس پر بھی آخرت وقت آ گیا۔ دوستان محترم، یہ حضرت سلمان فارسی بڑی عمر پا کر گئے ہیں۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ 250 سال آپ کی عمر تھی، بعض میں لکھا ہے کہ 350 سال عمر تھی، یہ بہت لمبی عمر پا کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی وقت آ گیا، میں نے اس سے کہا اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک صالح مرد عموریہ میں ہے، وہاں چلے جاؤ جو کہ ملک روم میں ہے۔ میں اس کو دفن کرنے کے بعد عموریہ پہنچ گیا اور شخص سے مذکور کو تلاش کر کے سارا واقعہ سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خدمت میں رہنے کی اجازت دی، میں اس کے پاس بھی رہا، کچھ عرصہ رہا تو اس پر بھی آخرت کا وقت آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ جب موت کا وقت آیا میں نے اس سے کہا آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ اس نے کہا ملک شام میں ایک صاحب ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ سال بھر میں ایک جنگل سے دوسرے جنگل منتقل ہوتے ہیں۔ جب وہ منتقل ہوتے ہیں تو لوگ حاجت مند وہاں جمع ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، وہ جس کے لیے دعا کر دے اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے سوال کرو۔ میں اسے دفن کرنے کے بعد ملک شام پہنچ گیا، وہاں بہت لوگ دعا کرانے کے لیے جمع تھے، اور جب وہ مرد صالح نکلا تو وہ لوگ جمع ہو گئے اور اسے گھیر لیا، دعائیں کراتے رہے، میں بھیڑ کی وجہ سے اس سے نہ مل سکا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن جب وہ دوسرے جنگل میں جانے لگا تو میں نے اس کا کندھا پکڑ لیا، اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اللہ کہ بندے مجھے دین حنیف بتاؤ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے کہا آپ نے وہ سوال کیا ہے جو دوسرے لوگ سوال نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ سوال کوئی اور نہیں کرتا، آج تک مجھ سے کسی نے کیا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا سنو، وقت آن پہنچا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، یعنی وہ پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ دین حنیف یعنی ابراہیمی دین انہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ نبی ملک عرب میں مبعوث ہونے والا ہے، وہ ہجرت کر کے ایسے شہر جائے گا جو شہر کے کھجوروں کے درمیان ہے۔ اس نبی کی کچھ علامتیں ہیں اور وہ میں بتا دیتا ہوں۔
ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی تعریف ہے، وہ صدقہ نہیں کھائے گا اور ہدیہ قبول کرے گا، اور کھائے گا بھی، اس کے قدوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین باتیں اس نے بتائیں، اس صالح بندے نے، اس صالح مرد نے بتائیں کہ ان کا وہ مبعوث ہونے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی یہ علامتیں ہیں کہ پہلی علامت یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، دوسری علامت یہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، تیسری علامت یہ کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تو ان تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہنچ جا۔ بعد ازاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک تاجروں کا قافلہ جا رہا ہے۔ میں نے ان کو کہا مجھے بھی ملک عرب لے چلو اور مجھ سے اتنی گاہ میں بکریاں لے لو۔ انہوں نے کہا کہ مال دو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اتنی بکریاں دیتا ہوں، مجھے اپنے قافلے کے ساتھ ملا لو۔ انہوں نے منظور کر لیا اور میں نے ان کو مقرر گائیں اور بکریاں دے دیں، اور انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا، اور جب وادی قرہ میں پہنچے تو انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے اپنا وہ غلام ظاہر کر کے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہ گیا، اور جب میں نے وہاں کھجوروں کے باغ دیکھے تو امید بندی کہ یہی وہ شہر ہوگا جہاں نبوت کا تاجدار آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہی خیال کیا کہ یہ وہی شہر ہوگا جو مجھے بتایا گیا تھا، لیکن یہ بات یقینی نہ تھی۔ پھر ایک دن میرے مالک کا چچا زاد جو کہ بنو قریظہ کا تھا آیا، اور اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ منورہ لے گیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر پہچان لیا کہ یہی وہ شہر ہے۔ میں وہاں رہا۔ پھر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، مگر مجھے اس کے متعلق معلوم نہ تھا۔ اور پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور میں اپنے مالک کی کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھجور پر تھا اور میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چچا زاد آیا اور کہا اللہ تعالی جل جلالہ بنی اوس اور اوس خزرج کو تباہ کرے کہ وہ قباء میں جمع ہوئے ہیں، کہ ایک صاحب مکہ سے آئے ہیں، ایک صاحب جو ہے وہ مکہ سے آئے ہیں، ان کا گمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں خوشی سے کانپنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں اور کہ میں اتنا کانپا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ میں مالک کے اوپر میں گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور اس آنے والے سے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے مالک کو غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے تھپڑ رسید کر دیا اور کہا چل اپنا کام کر۔ میں نے کہا کہ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا جس کا آپ نام لے رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں ایک دن اپنے مالک سے ایک دن کی چھٹی لی اور مزدوری کر کے کچھ کھانے کی چیز لی اور قباء پہنچ گیا اور جا کر کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بڑے نیک مرد ہیں اور آپ کے ساتھی بھی ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں، اور یہ میرے پاس کچھ صدقہ کی چیز ہے، قبول فرمائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز لے لی اور ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ، کیونکہ وہ پردیسی تھے، مسافر تھے، لیکن خود نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے جی میں کہا یہ ایک نشانی مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایک نشانی ہے جو اس شامی بزرگ نے مجھے بتائی تھی۔ پھر میں کچھ دنوں کے بعد آیا تو آپ مدینہ منورہ شہر میں جلوہ گر ہو چکے تھے، اور میں نے ایک دن کی چھٹی لی اور چھٹی لے کر مزدوری کر کے کچھ کھانے کی چیز لی اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، یعنی پہلے صدقہ تھا
وہ صرف مسافر جو تھے ان کو کھلایا، خود نہ کھایا۔ دوسری مرتبہ جو لے کر ہدیہ آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور دوسرے صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے جی میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف آیا تاکہ مہر نبوت دیکھوں، تو حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک پشت مبارک سے نیچے اتاری تو میں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی اور بوسے دینے شروع کر دیے۔